یہ وقت امانت ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں اس جاب کے، قرآن پڑھ رہا ہے کام کے وقت میں، یہ خیانت کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، وہ جس کا کلام پڑھ رہا ہے اس کو ناراض کر رہا ہے۔ بہت واضح جواب۔ دفتر کے اوقات میں کام بھی پڑا ہوا ہے لیکن دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور انچارج اس ملازم کو سرزنش کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ اس کو بددیانتی سے منع کر رہا ہے۔ ہاں، فارغ وقت ہو بالکل فارغ بیٹھیں، کوئی کام نہیں، بجائے فارغ بیٹھنے کے موبائل دیکھنے کے، فلاں دیکھنے کے، قرآن پڑھ رہا ہے، دینی کتاب پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح آج دفتروں کے اندر جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، اس خاص طور پر ظہر کی نماز کا وقت، ایک وقت تھا کہ حکومت پاکستان میں ظہر کی نماز کے وقت باقاعدہ پابندی لگائی گئی تھی ہر دفتر کے لیے، اور آج یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب وقفہ ہوتا ہے نماز کا تو اسی میں بچوں کو اسکول سے بھی لانا ہے، اسی میں سبزی بھی لانی ہے، اسی میں کھانا بھی کھانا ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ وہی نماز کا وقفہ ہم سب کے لیے ایک عیب بن گیا ہے، ایک برائی بن گئی۔ جتنا نماز کا وقفہ ملا اس میں نماز کا وقفہ کر لیجئے، نماز پڑھیے، پھر کوئی وقت بچا اس میں آپ کام کر لیجئے، لیکن اس نماز کے وقفے سے 15 منٹ پہلے اٹھ جانا اور نماز کا وقفہ ختم ہونے کے بعد 15-20 منٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہی نہ، کھلی بددیانتی، کھلی بددیانتی، یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا ہے کہ مشرکین مکہ کے بت سب سے بڑی گندگی، شرک سب سے بڑی گندگی، مشرکین مکہ کے بت ناپاک گندگی، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آپ ان مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ جواب میں وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آج کل یہ جو علماء کو ایک دوسرے کے علماء کو گالیاں دینا اور ایک دوسرے کے رہنماؤں کو گالی دینا، سیاسی رہنماؤں کو بھی ایک دوسرے کو گالی دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ بات بیان کریں، کوئی ان کی غلط بات بیان کرنا چاہتے ہیں دلیل کے ساتھ بیان کریں کہ وہ اس معاملے میں غلطی پر ہیں، بس یہ حق ہے آپ کو۔ کسی بھی انسان کی کوئی غلطی ہو دلیل سے بات کریں اور بات کر کے خاموش ہو جائیں، بحث بھی نہ کریں، گالی بھی نہ دیں، اور لیکن جب جواب میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک حدیث۔ تو صحابہ نے ایک صحابی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا؟ یعنی اس دور میں تصور نہیں تھا ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دینا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے، جواب میں وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ آپ نے اپنے باپ کو خود گالی دی، انڈائریکٹ۔ اس لیے کسی کے رہنما کو، کسی کے عالم کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ آج اس کی وجہ سے بہت دلوں میں جدائی پیدا ہو رہی ہے۔ میرے سامنے اس وقت ایسے کیس ہیں معاشرے کے اندر کہ بڑے قابل پڑھے لکھے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ بڑے قابل ہیں، نمازی ہیں،
اب بچوں کے ذہن میں کسی رہنما کا ایک تصور بیٹھ گیا، باپ نے اس کو گالیاں دینی شروع کی۔ آج وہ جوان بیٹے اور بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے، مہینوں ہو گئے، مہینوں ہو گئے۔ کیا ملا؟ سماج یہ کیا ملا؟ اس لیے بہت محتاط ہونا ہے، بہت محتاط ہونا ہے۔ اس سے ملے گا کچھ نہیں، ان گالیاں دینے سے رہنماؤں کو، ایک دوسرے کے علماء کو، اسی طرح ایک دوسرے کے شیخ ہوتے ہیں، کوئی کسی کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کی بات مانتا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، لیکن ان کو گالی نہ دیں، ان کے سامنے ان کی توہین نہ کریں، کسی کے بزرگوں کی توہین نہ کریں۔ جواب میں کچھ سننا پڑے گا پھر وہی والی بات کہ آپ ان مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ ورنہ یہ اللہ کو گالی دیں گے اور پھر وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ شادی شدہ مرد کو والدین یا بیوی بچوں میں سے کس کو پہلے آگے رکھنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ والا مسئلہ کہ شادی شدہ مرد کو والدین یا بیوی بچوں میں سے کس کو پہلے رکھنا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ کسی کو پہلے نہ رکھیں۔ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، انزل الناس علی قدر منازلہم، ہر ایک کو اس کے اپنے مرتبے پر رکھو، ہر ایک کو اس کے اپنے مرتبے پر رکھو۔ ماں باپ کا اپنا مرتبہ ہے، بیوی بچوں کا اپنا مرتبہ ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ بیوی کی بات بھی مانے، ماں کی بات بھی مانے، باپ کی بات بھی مانے، اور اگر دونوں میں تعارض ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں موافقت تلاش کریں، دیکھیں کون سمجھدار ہے، کون بات کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھا دیں۔ بس اب بات بیوی نہیں سمجھتی لیکن ماں سمجھدار ہوتی ہے، باپ سمجھ جاتا ہے، تنہائی میں سمجھائیں، آمنے سامنے تقابل مقابلہ نہ کریں، ملے گا کچھ نہیں، دونوں کو سامنے بٹھا کر نہ فیصلہ کریں، الگ الگ انشاءاللہ۔ جی 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 بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں جن میں شوہر کا ایک مرتبہ ہے، ایک ماں کا مرتبہ ہے، ایک بیوی کا مرتبہ ہے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر اتنا حق ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم اجازت ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے۔ بہت مستند حدیث ہے، اتنا شوہر کا مقام ہے، اور ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں جو پھر اس کے مرتبے بیان کیے گئے، اسی کا جواب میں نے دیا کہ انزل الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، بچوں کو بچوں کے مرتبے پہ رکھیں، بچوں کو باپ نہ بنائیں، ماں کو پاؤں کی جوتی نہ بنائیں، ماں کو اس کے مرتبے میں رکھیں، بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ بنائیں، اس کو اپنے مرتبے میں رکھیں، بس پھر مسائل حل ہوں گے۔ جی جی ایک انہوں نے یہ پھر رخ رکھا کہ مرد پر حق سب سے پہلے اس کی ماں کا، اور بیوی کا حق عورت کے اوپر شوہر کا، تو آپ نے خود ہی ترتیب ماشاءاللہ بیان فرما دی، میں نے اس لیے آرام آرام سے کہلوایا۔ سب سے اوپر حق ماں کا، شوہر کا حق، مرد کا حق کہ وہ باپ ماں کا احترام کرے، اور بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ تو آپ کو فوراً مرتبے سمجھ میں آ گئے، ماں، شوہر، بیوی۔ اب پھر میں وہی جواب دوں گا، انزل الناس علی قدر منازلہم،
ہر ایک کو اس کے اسٹیٹس پر رکھیں، اس کے مرتبے میں رکھیں. بات مکمل ہوگی الحمدللہ. ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے کچھ عرصہ ہو گیا کہ میں پڑھنے کے لیے جب سے میں لندن آیا ہوں پڑھنے کے لیے برے کا جی پڑھائی کے لیے بچے جب چلے جاتے ہیں بیرون ملک، تنہا ہوتے ہیں، ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے. اس کے لیے آسان ترین دو چیزیں. جب بھی بچے یہ پریشان ہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک جاتا ہے، اس کے بعد بہت پریشان ہوتا ہے، تو اس پریشانی کے حل کے لیے دو باتوں کو اس کو تلقین کر دیجیے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑے رکھے، باہر جا کر اللہ سے تعلق جوڑے رکھے. اس کی دو صورتیں: 5 وقت کی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت. بس اللہ ان کو فتنوں سے بھی بچا لے گا اور برے خیالات سے بھی اللہ بچا لے گا. چاہے 10-15 منٹ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا. ایک صاحب نے کہا لڑکیوں کا بغیر حجاب یا بغیر دوپٹے چادر اوڑھے باہر جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، حجاب اور چیز ہے، دوپٹہ چادر اور چیز ہے. ایک ہے پردہ جسے ہم ستر کہتے ہیں، ایک ہے حجاب، اس کا ترجمہ بھی ہم پردہ کرتے ہیں، اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دین نے ہمیں دو لفظ الگ الگ سمجھائے ہیں، ایک حجاب اور ایک ستر. ہم دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں پردہ، اس لیے مشکل پیش آتی ہے. ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اوپر قمیض نہ بھی پہنے، ستر ہو گیا، نماز ہو جائے گی. عورت کا ستر ہے دونوں ہاتھ گھٹوں سے آگے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے، اور چہرہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ ہے چہرہ. یہ ستر میں داخل نہیں ہے. اب ستر کا معنی ہم پردہ کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں پردے میں چہرہ شامل نہیں ہے. نہیں، ستر بس. لفظ پردہ ذہن میں نہ رکھیں، ہم دونوں کا ترجمہ پردہ کرتے ہیں. تو ستر کیا چیز ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ ستر میں داخل نہیں ہے. یعنی گھر کے اندر، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، گھر میں رہتے ہوئے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ کھلا رہے. لیکن اگر سامنے غیر مرد آ جائے، پھر آیت سورہ احزاب کی الگ سے ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب مرد آپ سے کوئی بات کریں، کوئی سوال پوچھیں، کوئی ایسا، تو ایسی صورت میں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے. اب ظاہر ہے اس میں کیا چھپانا ہوگا؟ چہرہ. ستر اور حجاب میں فرق ہے. دوپٹہ اوڑھے گی، چادر اوڑھے گی، یہ ستر ہوگا. حجاب اور چیز، حجاب پردہ. اس لیے جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں، غیر محرم سے پردہ ہے. اب بات مکمل ہو گئی. حجاب اور چیز، ستر اور چیز. ایک نام، بچی کے نام کے بارے میں پوچھا کہ بیٹی کا نام شانزے رکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے فارسی زبان کا لفظ ہے. شان کا معنی شان، حالت، اور زیہ کا معنی والا. شانزے کا معنی اچھی حالت والی، اچھی شان والی. ہم اردو میں بھی لفظ شان استعمال کرتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا سودی بینک سے گاڑی لیتے وقت انسان مالک بن جاتا ہے، جبکہ اسلامی بینک کرائے یا منافع کی مد میں سودی بینک سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور مالک بھی دیر سے بناتا ہے، تو کیا اسلامی بینکوں کو کرائے پر گاڑی دینے کے بجائے بلا سود والی کوئی اسکیم نہیں نکال کر بتا سکتے علماء؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بینکوں کو درمیان میں لاتے ہی کیوں ہیں؟ آسان، سب سے زیادہ بہتر صورت کیا ہے
بینکوں کو بیچ میں نہ لائیں نا. آپ کمیٹی ڈال لیں، آپ بچت کر لیں، پھر جب مدت آئے گی اس وقت لے لیں. آسان سی بات ہے، قسطوں میں لینی ہے نا. کمیٹی ڈال لیں، سیم قسطیں. کمیٹی ڈال لیں، کمیٹی ایک دم ڈالیں، پہلی دوسری تیسری کمیٹی لے لیں، بعد میں ادائیگی کرتے رہیں. گاڑی لے لیں، 50 لاکھ کی کمیٹی ڈال لیں، 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی کمیٹی ڈال لیں، اور وہ ایک دم مل جائے گی. گاڑی لے لیں، بعد میں قسطیں ادا کرتے رہیں، ذرا برابر سود نہیں. تو بینکوں کو لاتے ہی کیوں ہے بیچ میں؟ اور اگر لانا ہے تو اسی صورت میں جو اسلام نے بتایا اس کے مطابق کر لیجئے، کہ اگر وہ مرابحہ اور اجارے کی بنیاد پر آپ کو گاڑی لے کر دے رہے ہیں اسلامی بینک والے تو لے لیجیے، دیر لگتی اسے برداشت کر لیجیے، حل موجود. ایک طرف حدیث ہے کہ پیپ میں بھرے خاوند کو بھی زبان سے صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. دوسری طرف مرد کو حق مہر کے بدلے میں صرف ایک خاص فائدہ اٹھانے دے. نہیں، بیکار باتیں. پیپ میں بھرے خاوند کو زبان سے صاف کرے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو شوہر ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ بیوی اس کے کپڑے دھوئے. شوہر کا کوئی حق نہیں ہے کہ بیوی اس کو کھانا پکا کر دے، کوئی شرعی حق نہیں ہے. اس کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، اس کے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھے، گھر کی صفائی بھی کرے، برتن بھی دھوئے. یہ عورت کی ذمہ داری شرعی طور پر ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا نان نفقہ یعنی کھانا پینا رہائش یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ فراہم کرے بیوی کو. اگر اصولوں کی بات چلے گی اور جب اخلاق کی بات چلے گی تو پھر یہ ہے کہ بیوی کا ایک جوڑا فرض ہے، 2 جوڑے فرض ہیں، یہ اس کو کئی جوڑے لا کر دیتا ہے. ایک کمرے کے مکان میں 2 کمرے میں یہ اس کو بڑا اچھا گھر بنا کے دیتا ہے، سواری اس کو مہیا کر رہا. اخلاق میں آ کر یہ بہت آگے بڑھ رہا، جواب میں وہ بھی اخلاقی تقاضے پورے کر رہے. زندگی کی گاڑی ایسے چلے گی. یہ جو ہے نا خاوند پیپ بھرے خاوند کو زبان سے صاف کرے، بس یہ حدیثیں یاد رہتی ہیں، یہ حدیثیں یاد رہتی ہیں جہاں شوہر کے بہت اچھی اچھی باتیں اپنے حق میں آ رہی ہوں. جی نہیں، اتنی آسان نہیں ہے یہ حدیث، اتنی آسان نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے خود میں فرمایا جب اپنی بچیوں کی شادی کریں تو صبر سے کام لیں. ایک بہن اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، ساس کی مرضی کے علاوہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی ہے، خاوند کچھ خرچ وغیرہ کے بھی دیتا، اس بندے کو نوکری بھی لگائے کوئی فرق نہیں پڑا، بدسلوکی کرتا ہے. اب کتنا سا کیسے صبر کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیے گا، صبر اور پھر صبر اور پھر صبر تا زندگی. کیوں؟ اللہ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں سمجھایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو آپ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کیجیے، صبر 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 اور پھر صبر، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. تو اپنی بچیوں کو جن کی شادی ہو گئی ہے نا ان کی ہمت بندھائیے. یہ ماؤں سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہمت نہیں بندھاتی، ان کو صبر برداشت نہیں سکھاتی. ہم بھی نوجوان بچوں کو برداشت نہیں سکھاتے اس لیے کہ وہ کم ہمت ہو گئے. کیا یہ بچی اپنے گھر آ کر بیٹھ جائے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، گھر کے حالات کبھی نہیں خراب ہوں گے، مسائل تو تب بھی ہوں گے. بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ مولانا بچی خوش نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں طلاق لے لیں. ٹھیک ہے، لے لیں. کیا پھر سکون ہو جائے گا؟ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آگے کچھ اونچ نیچ پیش نہیں آئے گی. پھر بچی کی دوسری شادی کریں گے، کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، پھر خیال آئے گا پہلے والا یہ اچھا تھا. ہاں اگر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو، غلا ہو، وہ حقوق وہ اور چیز ہے. لیکن یہ جو ہے نا ساس کی مرضی کے بغیر کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی اور خاوند کچھ خرچ کے لیے بھی نہیں دیتا، یہ سب شکوے ہیں، سب شکوے ہیں. رکھا ہوا ہے نا گھر میں، کھلاتے ہیں نا،
چھت کے نیچے رکھا ہوا، اب صبر برداشت سکھاتے رہیں انشاءاللہ، اور خدمت کرے اللہ تعالیٰ وہیں خوشیاں عطا فرما دیں۔ یہ کہتے ہیں کتنا صبر کرے، میں نے کہا زندگی کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک بس اللہ سے رجوع رکھیں، حق تلفی نہ ہونے دیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، خدمت کریں۔ پتھر پہ بھی اللہ کیا کہتا ہے، پتھر پہ بھی ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے، اس پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، انسان اپنا بیہیویئر اچھا رکھے، دوسروں کی خدمت کرتا رہے، بالآخر یہی بہو راج کرے گی اس خاندان پر، بالآخر اللہ کا نظام ہے۔ ایک صاحب نے کہا مسجد میں گرمی کی وجہ سے نماز میں خشوع خضوع نہیں بن پاتا، کیا گھر پر باجماعت نماز ادا کر لیں؟ تو خشوع خضوع یعنی مسجد میں اے سی نہیں چل رہا ہوگا نا، اس مسجد میں اے سی نہیں ہوگا، حبس ہوگا، اور جب بندے کے سامنے یہ ہو کہ وہ جو جہنم کی گرمی اور حبس ہوگا، ہم اور کاموں میں بھی تو حبس برداشت کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، کتنے کاموں میں کرتے ہیں، نماز کے اندر کریں گے اور درجات اللہ بلند کرے گا۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ مسجد میں گرمی کی وجہ سے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، کیا گھر پہ جماعت کر لیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، اس وجہ سے گھر میں نماز نہ پڑھیں، جائیں تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک اور طریقہ عرض کر دوں، سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں، بعد کی سنتیں بھی گھر میں آ کے پڑھیں، یہاں صرف فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، جماعت پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا عمرہ کرنے جب انسان جائے تو وہاں پر ہر نماز کی سنت اور نفل ادا کریں یا پوری قضا نمازیں پوری کر لیں؟ جی، وہاں جو سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھ لیں، نفل کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں جب عمرہ کرنے جائیں۔ ہاں، یہ انہوں نے سوال کیا کہ جب چلتے پھرتے گاڑی چلاتے وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہوئے ذکر کرنے سے علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، چلنا پھرنا اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، گاڑی چلانا اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اس لیے اس وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو غیر محرم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اسی گناہ کے وقت میں اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت الخلاء میں جاتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بری جگہ آ گیا، جب برے حالات ہوں نہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت وہ انگوٹھی باہر اتار کر جاتے تھے۔ ادب، اس لیے سامنے ٹی وی چل رہا ہو، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں اللہ کے ذکر کا، یہ تو مذاق ہے اللہ کے ذکر سے، کہ اللہ منع بھی کر رہا ہے اس چیز سے اور اس کے سامنے اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، نہ کریں، یہ بے ادبی ہے، کھلی بے ادبی ہے۔ اچھا، انہوں نے نیٹ پر سنا ہے کہ آزاد ملک میں جمعے کے بعد 4 رکعت سنت نہیں ہوتی، تو ہم پاکستان میں کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی آزاد ملک میں تشریف لے جائیے، پاکستان کے علاوہ کسی آزاد ملک میں تشریف لے جائیں، کیونکہ پاکستان کو جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اس کو آزاد سمجھ ہی نہیں رہے، یہ بعض لوگوں میں ہے یہ چیز، انہوں نے چند کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، دارالحرب، دارالاسلام، فلاں، بس وہ دماغ میں اٹک گئی، وہ سوئی اٹکی ہوئی ہے وہاں پہ، اور پاکستان کی قدر ہی نہیں۔ بھئی آپ کہیں اور جا کر رہ لیجیے جہاں آزاد ہیں، وہاں 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، پہلے پاکستان کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کرنا پڑے گا۔ بہت غلط بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں کی سہولیات حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہاں جمعے کے بعد 4 رکعت سنت نہیں پڑھنی، کچھ اور کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
نعوذ باللہ من ذالک. اس کا بس آسان ترین جواب یہی ہے، پھر کسی آزاد ملک میں تشریف لے جائیے. جی آخر کا جو جملہ تھا نا وہ نہیں حل ہوا پھر، تاکہ میں دہرا سکوں. آخر کا جملہ کیا تھا؟ اچھا تشریف رکھیے. ان کا سوال دہرا دوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائے. سوال یہ ہے کہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اتنے محلات ان کے بنے ہوں گے، اتنے درخت جنت میں لگے ہوں گے، کیا پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کا حساب لے گا؟ تو اس حساب و کتاب میں سوال کرنے والے صاحب کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ریزر ہو، ربڑ مٹانے والا، اور اس نے پینسل سے کچھ لکھا ہے، لکھ دیا ہے، غلط لکھ دیا ہے، ریزر اس کے پاس موجود ہے، عقل مند بچہ کیا کرتا ہے؟ اس ریزر سے اس کو مٹا دیتا. سارا پرچہ اس نے بالکل صحیح حل کیا، وہ ایک خانے میں غلط لکھ دیا. ریزر اس کے پاس ہے، مٹانے والا ربڑ اس کے پاس ہے. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو مٹا کر اللہ نے ایک ریزر دیا ہے مٹانے والا، استغفر اللہ. اور سنن ابی داؤد کی حدیث کیا ہے کہ جو بندہ 5 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جو درخت بنا رہا ہے نا اپنے جنت کے اندر ذکر کر کر کے، اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو یہ کیا کرے؟ ریزر استعمال کر لے. عقل مندی کا تقاضا. یہ بات بچے بھی جانتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. اللہ نے مٹانے کا راستہ رکھا ہے. اب یہ مٹاتا بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے سامنے جاتا ہے، معلوم ہوا یہ اللہ سے غافل ہے. اس لیے جو بندہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بالفرض گناہ ہو رہے ہیں، توبہ اور استغفار کرتا جا رہا ہے، وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے استغفار جاری رکھے انسان. اس کا جواب آسان ترین جواب، استغفار جاری رکھے. انشاءاللہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا انشاءاللہ.